السلام علیکم میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے ہر انسان بھائی، دنیا کے رہنے والا جو دنیا میں سلامت ہو انسان دوستوں میرے، ہم سارے انسان ہیں، ایک ہی آدم سے نکلے ہیں، آدم کی نسل سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، بلکہ ہم آنے کے لیے کوئی درخواست نہیں لکھی تھی، ہم نے کوئی چاہت نہیں کی تھی اللہ سے، ہماری انجانے میں ہم جانتے ہی نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہ تھے جب ہم دنیا میں آ گئے، ہمیں دھکل دیا، ہمیں دھکا دے کے نکال دیا اس رب نے فرشتہ کی ذریعے سے، اور ایک دن ہمیں مر جانا ہے، ہم خواب و خیال میں سوچ نہیں سکتے، ہم جان بھی نہیں سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں مر جانا ہے دوستو۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سارے مخلوق کو جو ہے ایک دن موت کا ساتھ چکھنا ہے، مرنا ہے، اور موت سے پاک وہ رب العالمین ہے، سارے جہان کو بنایا سجایا، وہ رب العالمین کو ہم کیسے پہچانیں؟ ہم انسانوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے نام سے جاہل بھی، اور یوں ہی جاہلی جو ہوتی ہے، جو ان پڑھ گوار ہوتی ہے، بہت سے ایسے انسان ہوتی ہے عجیب و عجیب سوال کرتی ہے، جو سوال کے ذریعے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، جی جہنم کے قابل بن جاتی ہے۔ تو میرے دوستو سوال کرتا ہے سارے جہان کو، ساری مخلوقات کو، سارے سرشٹی جگت کو اگر اس نے بنایا ہے تو اس کو کس نے بنایا ہے، ایسی سوال کرتی ہے۔ شیطان اس کو بہکاتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں ڈال کر یہ سارے انب سنب سوال جو ہے اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں، اس کو جو ہے غلط راستے میں لے جاتے ہیں، اس کو جو ہے جہنم کی اور لے جاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں۔ وہ مسلمان سماج کے بھی کچھ انسان میں ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے نان مسلم جو بھائی ہوتی ہے دنیا بھر میں، ان کو بھی اسی طرح سوال میں الجھاتے ہیں شیطان۔ اور ہماری مسلمان سماج میں بھی بہت سارے ایسے ماں بہن ہیں، ایسے بھائی ہیں جس کو شیطان اسی طرح بہکا کے، اسی طرح سوال میں کھڑا کر کے اسے بھی جو ہے اللہ سے کٹ دیتا ہے، اللہ سے دور کر کے اسے بھی بہکا کے اس کو بھی جہنم کی اور لے جاتا ہے۔ تو میرے یارو ہم یہ کہیں گے رب العالمین وہ ہے، وہ ذات ہے جو تمام کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا۔ ذرا ہم غور فکر کریں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا دوستو۔ وہ موت سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ روح سے پاک ہے، روح کے بغیر اللہ قائم ہے، وہ آدم میں نہیں ہے، کسی مخلوق میں نہیں ہے، سارے کے سارے چیز ہے جو ہے مخلوق ہے، اور وہ سارے مخلوق کا بنانے والا خالق ہے۔ اب وہ کیسا ہے، اس کا شکل و صورت اس کا ہمیں علم نہیں دیا گیا دوستو۔ ہاں اتنا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ہاتھ ہے، یاد اللہ قرآن میں آتا ہے، ہاتھ کو یاد اللہ بتایا گیا، اللہ کی ہاتھ ہے، اور اللہ کی آنکھ ہے، وہ آنکھ ہے اللہ کی جو اکٹھا سارے چیز کو دیکھتا ہے، سارے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اڑنے والے، دوڑنے والے، چھپنے والے چوہے ہوتے ہیں، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، لپکنے والے، جی کئی قسم کی مخلوق ہے دنیا میں جو ہم خواب و خیال میں نہیں لا سکتے ہیں، ہماری نظر میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم خواب و خیال میں بھی نہیں لا سکتے ہیں، چاہے کتنی بھی بڑے ہستی ہو، پڑھے لکھے ہو، اس کی بھی خواب و خیال میں یہ نہیں آ سکتا کہ اس نے کیا کیا بنایا۔ دنیا میں اللہ نے جو سارے چیزیں بنائی ہے، صرف اس کی کچھ نشانیاں اللہ دنیا میں تعارف کرانے کے لیے ہے جو اللہ نے سجایا ہے، اور 100 میں سے 1% جو ہے اللہ نے دنیا میں انسان کو تعارف کرانے کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، سجایا، جو آنکھوں میں آتا ہے انسان کے، جی اور 99% جو ہے اللہ اپنے علم میں رکھا ہے، اپنے غیب میں رکھا ہے، وہ انسان کے لیے ہی رکھا ہے، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، بھلائی ہو چاہے برائی ہو، اچھائی ہو چاہے خرابی ہو، جی نعمت ہو یا پھر مصیبت ہو، یہ سارے چیز جو ہے اللہ رب العالمین نے 100 میں سے 99% جو ہے اللہ اپنے خزانے میں رکھے ہیں، اللہ اپنے علم میں رکھے ہیں، اور انسان کو اس چیز سے عذاب دینے کے لیے یا پھر نعمت دینے کے لیے، اس انسان کی دل بہلانے کے لیے اللہ جنت میں رکھا ہے، ساری نعمت، بے شمار نعمت،
جو دل میں خیال آئے گا اللہ اس خیال کو پورا کرے گا اللہ جنت میں. بس صرف دنیا کی زندگی ہے مختصر زندگی، تھوڑا سا زندگی، قیمتی زندگی کو ہمیں کام میں لگانا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، خود کو حقیر سے حقیر سمجھ کر، اپنے کو بالکل جاہل اور گوار سمجھ کر، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم کسی کام کے قابل نہیں ہے. ہم سے جتنا ہوتا ہے، جتنا ہم کر پاتے ہیں، وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا توفیق ہے. اللہ ہم سے کرواتا ہے تو ہم سے ہوتا ہے، وہ بھی کمی ہوتا ہے، پھر بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ کے سامنے معافی طلب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی علم اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتے رہنا ہے. جی، اور اس کے لیے جنت کی وعدہ ہے. جنت میں بے شمار کچھ ہے جو تمہارے دل میں خیال آئے گا، جو اب تمہارے دل میں تمنا آتا ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ خیال تمنا جنت میں اللہ ڈالے گا تمہارے دل میں، برین میں. اور تم جو بھی چاہو گے، جو بھی مانگو گے اللہ سے، اللہ ساری چاہت، ساری مانگا اللہ پورا کرے گا. اور جہنم جو ہے میرے دوستو، وہاں کی مصیبتیں کی کوئی کمی نہیں ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، رونا ہی رونا ہے. اتنی ساری عذاب ہے یار دوستو، ہم کیسے آپ کو بتائیں. ہمارے پاس تو علم بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، پر جتنا ہے اللہ کا دیا ہوا نعمت، دین اسلام کی باتیں ہمیں بتانا ہے. اللہ کا حکم ہے تم بتاؤ، حق بتاؤ، غلط سے باز آؤ. کل ایک ہمارے حدیث گھر میں پڑھ رہے تھے عشاء کے بعد تعلیم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، داؤد شریف سے، ابو داؤد سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اگر کوئی دین اسلام کے بارے میں کچھ یا پھر دنیا کے بارے میں کچھ تمہیں کوئی سوال کرے، خرابی سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، اچھائی کی طرف آنے کے لیے، اللہ کی تعارف کے لیے اگر تمہیں کوئی سوال کرے کسی چیز کی، تو اگر اس کی جانکاری اگر تمہیں ہے، وہ عالم ہے جو تمہیں اس کی جانکاری ہے، اس کا تمہیں علم ہے، اگر تم اس علم کو، اس بات کو اگر تم چھپاؤ گے تو تمہارے لیے جہنم میں آگ ہی آگ ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ کا حکم ہے تو تم حق کو پھیلاؤ، تمہیں جتنی علم دیا گیا ہے اس کی تحقیقات کرو، صحیح اور غلط کی. اگر صحیح تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس کی دعوت دو، لوگوں تک پہنچاؤ، اس حق کو پہنچا دو، صحیح بات پہنچا دو. اور جس بات غلط ہے، جو اللہ کا منع کیا ہوا ہے، جو اللہ کا نشید ہے کرنے کا، اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ، تاکہ انسان غلط راستہ چھوڑ کے رب کے راستے پہ آئے، حق کے راستے میں آئے. تو اگر اس بات کو اگر تم نے چھپائی ہو، اگر اس علم کو اگر تم نے دبائی ہو، لوگوں تک نہیں پہنچائی ہو، تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی عذاب ہے. وہ کیا ہے دوستو؟ وہ نار ہے، بڑا نار ہے، بڑا آگ ہے، بڑا آگ ہے. یہ دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ سے 1% ہے، 1%. ایک موم بتی میں اگر ہم اپنی انگلی کو رکھیں اس طرح، ایک موم بتی، 1 روپیہ کا موم بتی اگر اس کو ہم جلائے، اور اس میں اگر ہم اس انگلی کو مسلسل، کوئی بھی طاقتور، کوئی بھی باڈی فلڈر انسان اگر ایک انگلی کو مسلسل 1 منٹ روک کے دکھا دے تو ہم مانیں گے ہاں ان میں بہت طاقت ہے. تو جہنم کی جو آگ ہے دوستو، دنیا کی جو، یہ تو تھوڑی سی آگ ہے، موم بتی کی آگ، جس میں نہ پانی گرم ہو سکتی ہے، نہ چائے بن سکتی ہے، نہ کھانا بن سکتی ہے، نہ روٹی بن سکتی ہے، نہ سبزی بن سکتی ہے. تو دنیا کی جو بڑی آگ ہوتی ہے، جو پل میں بڑے سے بڑے گھر کو پھونک دیتے ہیں، انسان کو جلا دیتے ہیں، یا پھر بڑے بڑے فیکٹریوں کو جلا دیتے ہیں، جو بہت طاقتور آگ ہے، دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور جو آگ ہے، پل میں بہت سارے نقصان کر دیتے ہیں، اس سے بھی 70 گنا زیادہ طاقتور آگ اللہ نے رکھا ہے جہنم میں، اس نالائق انسان کے لیے، نافرمان انسان کے لیے، جس نے بھی اللہ سے بغاوت کی، جس نے بھی اللہ کی حکم کو چھوڑا اور اللہ کی حق بات کو چھپایا، دبایا، لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے بڑا بختہ بنا. جی، عام لوگوں کو اپنی طرف متاثر کیا، تاکہ ہمیں وہ عام لوگ جو ہے بڑا نیتا بنے، بڑا
आलिम माने, बड़ा वक्ता माने, बड़ा पीर माने, बड़ा हस्ती माने। इस नियत से अगर इस तरीके से अगर गलत तरीके से शैतान की फॉलोअर बनकर शैतान की इताअत करके अगर अल्लाह से आम बंदा को अल्लाह से भटकाया, दूर किया, तो उसके लिए बहुत हलाकत है दोस्तों। और इस हाल में, इस शक्ल में हम तो देखते हैं हमारी मुसलमान समाज में ज़्यादातर है जो खुद जो है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, अपनी तरफ मुतासिर करते हैं, आम मुसलमानों को गुमराही की तरफ रखते हैं, अनपढ़ गवार बनाकर रखना चाहते हैं ताकि उसकी वाह हो, उसकी खिदमत हो, उसको पैसा मिले, उसको ढेर सारा पैसा मिले। है दोस्तों, हमारी मोहल्ला में आते हैं, आपके मोहल्ले में भी आते होंगे, आसपास आपके आसपास भी होंगे बहुत सारे ऐसे गद्दार, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का गद्दार, अल्लाह का दुश्मन, ऐसे सब बहुत सारे। शकल से तो ऐसा लगता है जैसे क्या क्या है, बड़ा मुफ्ती है, बड़ा ये है वो है, लेकिन उसके लिए हलाकत तय है। उससे बाज जाओ दोस्तों, उससे बच के रहो, हक़ को पहचानो। हमारे सामने हक़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान आसमान से उतारा और अल्लाह की रसूल ने हमारे लिए हदीस छोड़ के गए हैं। हम जो भी सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे, हम कुरान और हदीस से और ताबीन से, सहाबा किराम से हम लेंगे, हिकमत के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, नम्रता के साथ हम सोचेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उस पर चलेंगे इंशाअल्लाह। हम गुमराही से बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको गुमराही से हिफाजत फरमाए, गलत से हिफाजत फरमाए, हक राह पर चलने की तौफीक दे, ईमान के साथ हमारी मौत नसीब फरमाए। ऐ मेरे रब, मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, हिदायत आम कर दे मेरे दोस्तों, जालिम को नस्त नबूद कर दे। दुनिया में बड़ी शकल में, कई शकल में जालिम है, हमारी मोहल्ले में है, दुनिया भर में है, हमारी मस्जिद में है, हमारे आसपास है, पड़ोस में है। उस जालिम को नस्त नबूद कर दे। मुसलमान के शकल में खुद को बड़ा मुसलमान, बड़ा नामी दामी हस्ती बताते हैं जी, आम मुसलमानों से अपना पैर दबाते हैं, अपना जी पकड़ भर जेब भरते हैं। अल्लाह हम सबको उस जालिम से, जो अल्लाह का नाफरमान है, जो शैतान की फलवार है, आम मुसलमानों को, आम इंसानों को गुमराही की तरफ ले जा रही है, अल्लाह उस शैतान से, उस मुनाफिक से, उस जालिम से, बड़ा जालिम, वो अज़लाम है। जालिम का तीर जो होता है, तीन मर्तबा होता है, एक जालिम, एक ज़ल्लाम और एक अज़लाम। ये कुरान में आता है, 16 दफ़ा कुरान में आता है। अज़लाम सबसे बड़ा जालिम, वो काफिरों पर आया है, वो काफिर है। अब काफिर से भी तो नीचे है ना मुनाफिक, काफिर से भी नीचे मर्तबा में रहने वाला मुनाफिक होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।